اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالت اليہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ ذلك قولهم بافواہہم یضاہئون قول الذین کفروا من قبل قاتلهم اللہ انا یؤفکون۔ اور کہا یہود نے عزیر ابن اللہ، پیچھے گزشتہ آیت میں کہا گیا تھا نا کہ ان لوگوں سے قتال کریں جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے، اور اہل کتاب میں سے بھی ایسے لوگ ہیں۔ تو وہاں بتلایا تھا کہ اہل کتاب سے یہاں مراد خاص اہل کتاب نہیں ہے، بلکہ اہل کتاب سے یہاں مراد تمام کفار کے جو ہے نا گروہ مراد ہیں۔ تو اہل کتاب کی پھر تخصیص کیوں کی گئی ہے؟ اس کا جواب یہ دیا تھا کہ اہل کتاب نے جانتے ہوئے، باوجود یہ کہ وہ جانتے تھے، جانتے بوجھتے ہوئے شرک کیا۔ اب اس کی صورت بتلا رہے اللہ تعالیٰ کہ کہا یہود نے کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، گو کہ سارے یہود کا عقیدہ نہیں، ان میں سے بعض لوگوں۔ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، اور نصارہ نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ اکثر نصارہ کا یہی عقیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ذالک قولہم بافواہہم، یہ تمام باتیں ہیں ان کے منہوں کی۔ یضاہئون قول الذین کفروا من قبل، یعنی یہ کیا کرتے ہیں؟ نقل کرتے ہیں۔ نقل سے یہاں مراد یعنی کسی کی مشابہت اختیار کرنا۔ قول الذین، ان لوگوں کے قول کی طرح، کفروا من قبل، جنہوں نے ان سے پہلے کفر کیا۔ قاتلہم اللہ، اللہ کی مار ہو ان پر، یہ محاورہ ہے۔ انا یؤفکون، کہاں الٹے جاتے ہیں۔ اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، کہ انہوں نے بنا لیا اپنے احبارہم، اپنے علماء کو، ورہبانہم، اور اپنے بزرگوں کو، اربابا من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر انہی کو کیا بنا لیا؟ رب بنا لیا۔ والمسیح ابن مریم، اور عیسیٰ بن مریم کو، یعنی اس کے ایک یہ معنی نہیں کہ انہوں نے انہی کی پرستی شروع کر دی، معنی یہ کہ ان کے اندر ایک خرابی یہ تھی کہ وہ فتووں کے اندر، احکام کے اندر تبدیلی کیا کرتے تھے، لوگوں سے نذرانے وغیرہ وصول کر لیتے، اس کی عوض میں وہ احکام میں تبدیلی کرتے تھے۔ تو جو احکام وہ لوگوں کو بتلاتے تو لوگوں نے ان پر کیا شروع کر دیا؟ اسی طرح عمل شروع کر دیا، یعنی اپنی خواہشات کے مطابق وہ احکام میں تبدیلی کرتے۔ انہوں نے انہی کی مان کر ان کے پیچھے چلنا شروع کر دیا۔ تو اس کو یہاں بتلایا جا رہا ہے کہ انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر ان لوگوں کو کیا بنا لیا؟ رب بنا لیا۔ تو یہ کس کی صورت ہے؟ شرک فی الحکم کی۔ کس کی صورت ہوئی؟ شرک فی الحکم کی، کہ جیسے وہ کہتے گئے۔ تو دوسری چیز ہے تقلید، کہ یعنی سب علماء مجتہدین، ایسا عامی شخص جو دین کے مسائل کو نہ جان، اس کے لیے تقلید ضروری ہے، کس کی؟ کسی جاننے والے کی۔ تو وہ ایک الگ چیز ہے، اور وہ بھی دراصل کیا ہے؟ وہ قرآن و سنت کے احکام کی ہی پیروی، جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ تو یہاں تقلید کی نفی نہیں ہو رہی، یہ تو ان کی ایک گمراہی کو بیان کیا جا رہا ہے کہ ان کے جو پیشوا تھے وہ احکام کے اندر تبدیلی کرتے تھے، یہ بھی اسی طرح ان کے پیچھے چلتے رہے۔ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَٰهًا وَاحِدًا، اور ان کو حکم یہی دیا گیا تھا کہ یہ ایک پروردگار کی عبادت کریں، لا الہ الا ہو، اسی کے سوا کوئی معبود نہیں، سبحانہ عما یشرکون، پاک ہے وہ ان سے جو وہ شرک کرتے ہیں۔ یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، وہ چاہتے ہیں کہ وہ بجھا دیں اللہ کے نور کو اپنے منہوں سے، یعنی پھونکے مار مار کر اللہ کے نور کو بجھا دیں۔ وَيَأْبَى اللَّهُ، اور اللہ تعالیٰ انکاری ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ انکار کرتے ہیں مگر یہی کہ الا یتم نورہ، کہ وہ اپنے نور کو پورا کر کے رہیں گے۔ ولو کرہ الکافرون، اگرچہ کافر لوگ کیا کریں؟ ناپسند کریں۔ ابائی اس کے کیا معنی ہے؟ انکار کرنا۔
یعنی اللہ تو اس کا مثبت ترجمہ کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ تو بہرحال اپنے نور کو پورا کریں گے اگرچہ کافر لوگ اس کو کیا کریں، ناپسند کریں. تو یہ ابا یا ابا، یہ اس کا باب کیا، فتح یفتح. عام طور پر فتح یفتح کا ضابطہ جو ہے صرفین کے یہاں کیا ہے کہ اس کا عینی لام کلمہ حروف حلقی میں سے ہوگا. تو ابا یا ابا فتح یفتح سے کیسے آ گیا؟ اس کا جواب صاحب علم سیگا کیا دیتے ہیں، یہ شاذ. والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، وہی ذات ہے کہ جس نے بھیجا اپنے رسول کو بالہدی ہدایت کے ساتھ، ودین الحق اور سچے دین کے ساتھ، لیظہرہ علی الدین کلہ تاکہ اس کو غالب کر دیں باقی تمام دینوں پر، ولو کرہ المشرکون اگرچہ مشرکین اس کو ناپسند کریں. یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، ان کثیرا من الاحبار والرہبان، بے شک بہت سے لوگ علماء میں سے، والرہبان اور بزرگوں میں سے، لیأکلون اموال الناس، وہ کیا کرتے ہیں، کھاتے ہیں لوگوں کے مال، بالباطل باطل طریقے کے ساتھ. یعنی وہی صورت کہ وہ پیسے وغیرہ لے کر احکام میں کیا کر دیتے، تبدیلی کر دیتے. وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور وہ روکتے ہیں اللہ کے راستے سے. وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ. اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ جو جمع کر کے رکھتے ہیں، یکنزون جمع کر کے رکھتے ہیں. ٹھیک ہے، اگر آپ پرانے اردو ترجمے دیکھیں گے وہاں پر لکھا ہوگا سینت کر رکھتے ہیں. اس کی معنی یہ ہوتی ہے کہ وہ ان کو جمع کر کے رکھتے ہیں. کس کو؟ الذهب سونے کو، والفضة اور چاندی کو، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ اور اس کو خرچ نہیں کرتے اللہ کے راستے میں. فبشرهم بعذاب علیم، تو آپ ان کو خوشخبری دے دیجئے دردناک عذاب کی. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو لوگ سونے چاندی کو جمع رکھتے ہیں اور اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، اس سے مراد یہ ہے. اور ولا ينفقونها فی سبیل، اور ينفقونها فی سبیل اللہ، ہاں ضمیر کس کو لوٹ رہی ہے؟ ہاں ضمیر لوٹ رہی ہے الفضة، کس کو؟ الفضة. اسی سے بعض علماء نے کہا کہ اس میں نقطہ اس طرف ہے کہ اگر سونا اور چاندی جمع ہو کسی کے پاس تو اس میں جو زکوٰۃ ہوگی وہ کس کے اعتبار سے ہوگی؟ چاندی کے نصاب سے. اگر کسی کے پاس سونا ہے اور کسی کے پاس چاندی ہے تو اس میں زکوٰۃ کس کے اعتبار سے ہوگی؟ چاندی کے اعتبار سے. یہ ایک اس کی ایک آپ کہہ لو کہ ایک توجیہ کی ہے علماء نے. کیونکہ یہ صورت کیا ہے، جیسے آپ نے فقہ میں ہی پڑھا ہوگا، یہ صورت جو ہے یہ انفع للفقراء ہے. یہ صورت کیا ہے؟ یعنی زکوٰۃ میں کس کو معیار بنانا؟ چاندی کو معیار بنانا. اس میں کس کا نفع زیادہ ہے؟ فقراء کا نفع، یعنی جو مستحقین ہیں. تو لیکن یعنی حالات کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے کیا ہو رہا ہے، وقت گزرتا گیا اور سونا اور چاندی پیچھے ہو گیا نا، اب روپے آگے آ گیا. پھر اس کے بعد یعنی پھر جس طرح کے حالات ہیں لوگوں کے، اس میں اب بہت سے لوگ فقہاء کا رجحان اس طرف بھی ہے کہ مختلط نصاب میں جب سونا اور چاندی یا مال تجارت ہو تو اس میں سونے کو معیار بنایا جائے. یعنی بنایا تو دونوں کو جا سکتا ہے، بہتر یہ چاندی کو، لیکن اب بعض فقہاء کی رائے میں سونے کو معیار جو ہے کیا کیا جائے، سونے کو معیار قرار دیا. بلکہ قربانی میں تو فتویٰ بھی اس پر آ چکا ہے. قربانی کے نصاب میں سونے کے نصاب کو معیار بنایا، یعنی اگر کسی کے پاس مختلف نصاب بھی ہے اس میں سونے کو معیار بنایا. کیوں؟ کیونکہ اب قربانی میں تو کیا ہے وہ اس نے بیک وقت کرنی ہے.
زکوٰۃ میں تو پھر بھی یہ سہولت ہے نا اس کو کہیں نہ کہیں. وہ کہ زکوٰۃ میں بھی اب ایسی آ رہی ہیں وہ کہ جمہور نے ابھی اس کو اختیار نہیں کیا بہرحال. لیکن بہرحال ایک رائے یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس کچھ سونا ہے, کچھ چاندی ہے, کچھ مال تجارت ہے, اس کو جمع کر کے سونے کے نصاب کے مقدار کو پہنچے گا, پھر وہ کیا زکوٰۃ اس پر کیا ہوگی, لازم ہے. اسی طرح قربانی اس پر کیا ہوگی, لازم ہے. تو یہ بھی بہرحال ایک رائے اب ہے. اب زکوٰۃ میں تو, قربانی میں تو ہے نا کہ وہ ایک ہی وقت میں کرنی ہے, اور زکوٰۃ میں تو پھر بھی یہ سہولت ہے کہ زکوٰۃ کیا کر سکتا ہوں. مثلا کسی کے اوپر سال کی 12,000 زکوٰۃ فرض ہوئی تو ہر مہینے 1,000 کر کے بھی دے سکتے, اکٹھے بھی دے سکتے. تو اللہ تعالیٰ فرمانے ہیں کہ ایسے لوگوں کو دردناک عذاب کی خوشخبری دے دی تھی. یوم یحمى علیہا, جس روز ان کو تپایا جائے گا اس پر, یحمى تپایا جائے گا, جلایا جائے گا, فی نار جہنم, جہنم کی آگ میں, فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم, اور داغا جائے گا, فتکوی بہا, اور داغا جائے گا, بہا اس کے ذریعے سے, جباہہم اس کی ان کی پیشانیوں کو, وجنوبہم اور ان کے پہلوؤں کو, وظہورہم اور ان کی پشتوں کو. یعنی اس مال کو کیا کیا جائے گا, آگ میں جلایا جائے گا, اور اس کے بعد اس کے ذریعے سے داغا جائے گا ان کی پیشانیوں کو, وجنوبہم ان کے پہلوؤں کو, وظہورہم اور ان کے پشتوں کو, اور کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم, یہی ہے وہ جو تم نے جمع کر رکھا تھا اپنے نفسوں کے لیے, فذوقوا ما کنتم تکنزون, تو چکھو ما کنتم تکنزون, جو تم ذخیرہ کر کے رکھتے تھے, جو تم جمع کر کے رکھتے تھے, تو اب اس کا عذاب تم کیا کرو, اس کو چکھو. ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم. اب یہاں سے یہ جو 2 آیات ہیں, اس میں ایک خاص حکم کو بیان کیا جاتا ہے. زمانہ جاہلیت میں اس میں پہلے سے بھی یہ دستور چلا آ رہا تھا, اور باقی انبیاء کی شریعتوں میں بھی یہ بات رہی کہ وہ سال کا حساب 12 مہینوں سے رکھتے, سال کا حساب 12 مہینوں میں رکھتے, اور ان میں یہ 4 مہینے جو تھے نا, یہ حرمت والے مہینے کہلاتے تھے. 4 مہینے, یعنی ان 4 مہینوں کا احترام باقی مہینوں سے زیادہ تھا. ایک تو اس میں قتل و قتال نہیں کرتے آپس میں, اور دوسرا ہے کہ ان میں عبادات زیادہ کرتے, ان میں عبادات زیادہ کرتے باقی مہینہ کی نسبت. اور پھر جس طرح اس میں عبادات کا ثواب بہت زیادہ ہے, اسی طرح اگر ان مہینوں میں کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کا جو سزا ہوگی وہ بھی کیا ہوگی, سخت ہوگی. اس وجہ سے ان کا بہت زیادہ احترام کرتے تھے ان 4 مہینوں کا نا. وہ 3 مہینے تو اکٹھے تھے, اور 1 مہینہ رجب. 3 مہینے اکٹھے کون کون سے, ذوالقعدہ, ذوالحجہ اور محرم, ذوالقعدہ, ذوالحجہ اور محرم. اور چوتھا مہینہ رجب کا, چوتھا مہینہ رجب, جیسے حدیث میں الفاظ بھی آتے ہیں رجب مضر, رجب مضر. اصل میں جو قبیلہ مضر کے لوگ تھے نا, وہ رجب کو کہاں رکھتے تھے, یعنی جمادی ثانی اور شعبان کے درمیان, جمادی ثانی اور شعبان کے درمیان. اور بعض قبائل رجب کو جو ہے نا رمضان کی جگہ رکھتے ہیں. تو اس لیے حدیث میں جو ہے رجب مضر کے جو رجب کے ساتھ مضر کی قید آتی ہے, وہ یہی مراد کہ قبیلہ مضر کا جو رجب, جس مہینے کو وہ رجب قرار دیتے ہیں, وہ رجب جو ہے وہ کیا حرمت والا مہینہ. اور وہ رجب کون سا مہینہ ہے جو کس کے درمیان ہے, شعبان اور جمادی الاخری کے درمیان. تو یہ 4 مہینے ہو گئے. تو اسی طرح مشرکین بھی چونکہ اپنے آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پیروکار کہلاتے تھے, ان کی شریعت سے بھی یہ چلے آ رہے تھے
تو البتہ یہ ان 4 مہینوں کی حرمت کے تو قائل تھے. اب یہاں یہ اہم بات ہے، ان 4 مہینوں کی حرمت کے قائل تھے، ان میں جنگ و جدال یہ نہیں کرتے تھے کسی کے ساتھ، لیکن اس میں اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو پورا کرنے کے لیے انہوں نے کچھ مختلف صورتیں اور ہیلے بنا رکھے تھے جو کہ ناجائز تھے. تو اصل میں ان آیات میں انہی پر تنبیہ کی جا رہی ہے. وہ کیا تھا کہ یہ اپنی مرضی سے کیا کرتے، جب کبھی یہ دیکھتے ہیں کہ اب ہماری کسی کے ساتھ جنگ ہو گئی ہے، یہ جنگ ہونے والی ہے، تو یہ ان مہینوں کو ان میں تقدیم و تاخیر کر دیتے. مثلا یہ کہتے ہیں کہ اس مہینے جو ہے نا محرم سفر کی جگہ آئے گا، اور سفر کس کی جگہ آ گیا؟ محرم کی. یا اگر زیادہ ہی ضرورت ہوتی تو آگے ربیع الاول کو بھی ساتھ ملا لیتے. تو اس طرح یہ حکم الہی کو تو پورا کرتے تھے، لیکن جو جیسے ان کو اس حکم پر عمل کا کہا گیا تھا اس طرح یہ عمل نہیں کرتے. ٹھیک ہے، تو اب یہاں اس بات پر ان کی کیا کی جا رہی ہے؟ ملامت کی جا رہی ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ شریعت کا جو حکم جس طرح آیا ہے اسی طرح اس کی پابندی یہ کیا ہے؟ ضروری ہے. تو یہ بھی شریعت کے حکم کو انکار نہیں کر رہے تھے، شریعت کے حکم کو پورا کرتے تھے، لیکن اس میں طریقے ان لوگوں نے اپنے اپنا رکھے تھے. تو اب اسی چیز کو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ ان عدت شہور عند اللہ اثنا، کہ مہینوں کی گنتی اللہ کے ہاں اثنا عشر شہر 12 مہینے ہیں، فی کتاب اللہ اللہ کی کتاب میں، یوم خلق السماوات والارض جس دن سے اس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو، منہا اربعۃ حرم ان میں 4 مہینے حرمت والے ہیں، ذالک الدین القیم یہی سیدھا دین ہے، یہی صراط مستقیم ہے. فلا تظلموا فیہن انفسکم مت ظلم کرو ان مہینوں میں اپنے نفسوں پر. تو یہی مطلب ہے اس کا کہ ان مہینوں میں جس طرح عبادت کا ثواب زیادہ ہے، اسی طرح گناہوں کا ثواب بھی، گناہوں کا جو سزا ہوگی وہ بھی زیادہ ہوگی. اس لیے علماء نے فرمایا، امام جساس رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ ان 4 مہینوں میں جو عبادت کی عادت جن کو پڑ جائے تو باقی مہینوں میں بھی رہتی ہے، اور ان 4 مہینوں میں جو عبادت نہ کر سکے اور بلکہ گناہوں کی عادت میں مبتلا ہو جائے تو اس کے باقی 8 مہینے بھی اسی طرح چلتے ہیں. وقاتل المشرکین کافۃ کما یقاتلونکم کافۃ، اور مشرکین سے قتال کرو سب سے، کافۃ تمام سے، کم جیسے کہ وہ قتال کرتے ہیں آپ تمام لوگوں سے. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ متقین کے ساتھ ہیں. تو حساب کتاب جو ہے نا دونوں طرح رکھنا یہ جائز ہے. ٹھیک ہے، جس طرح شمسی قمری حساب ہے اسی طرح کیا ہے شمسی حساب بھی اسی طرح کیا ہے. لیکن اسلامی عبادات کا جو تعلق ہے وہ کس کے ساتھ رکھا گیا؟ قمری حساب کے ساتھ. رمضان ہے، حج ہے، ان کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ قمری حساب کے ساتھ ہے. اسی وجہ سے علماء نے فرمایا کہ اگر تمام لوگ اس کو ترک کر دیں تو وہ سارے لوگ کیا ہوں گے؟ گنہگار ہوں گے. یہ فرض کفایہ ہے، اس کا حساب رکھنا ہی کیا ہے؟ فرض کفایہ ہے. وہ کہ شمسی کے اعتبار سے بھی جائز ہے، لیکن قمری کا حساب رکھنا بھی کیا ہے؟ فرض کفایہ ہے. اگر تمام لوگ اس کو ترک کر دیں گے تو سارے لوگ کیا ہوں گے؟ گنہگار. انما النسیء زیادۃ فی الکفر، اب ایسی چیز کو کیا بے شک ہٹا دینا یہ کیا ہے؟ زیادتی ہے کفر میں. یعنی جب مہینوں میں تقدیم و تاخیر کرتے تھے نا، یضل بہ الذین کفروا، اس کے ذریعے سے گمراہ کیا جاتا ہے ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا. یضل بہ الذین کفروا، گمراہ کرتے ہیں اس کے ذریعے سے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا. یحلونہ عاما، کہ ایک سال تو وہ اس مہینے کو کیا قرار دے دیتے؟ حرام کر حلال قرار دے دیتے. ویحرمونہ عاما، اور دوسرے سال اسی کو کیا کر لیتے؟ حرام بنا لیتے. لیواتعوا عدۃ ما حرم اللہ، تاکہ وہ پورا کر لیں گنتی کو جو اللہ نے ان پر کیا قرار دیا؟ حرام کر. یعنی 4 مہینے بس وہ پورے کرتے کسی طرح، کبھی اکٹھے کبھی آگے پیچھے جس طرح بھی کر کے. فیحلوا ما حرم اللہ، اور تاکہ وہ حلال کر لیں اس چیز کو جو اللہ نے حرام قرار دی. اسی لیے بعض علماء نے فرمایا کہ جو 9 ہجری میں جو حج ہوا نا، جس کے امیر حج حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنا کر بھیجا گیا. اب وہاں سوال آتا ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود کیوں تشریف نہ لیں؟ تو اس کے مختلف جوابات میں سے ایک جواب یہ بھی ہے کہ اس سال جو ابھی قدیم سے حساب اس طرح تقدیم و تاخیر کرتے آ رہے تھے نا،
تو وہ حساب اپنی اصل پر باقی نہیں آیا تھا۔ تو اگلے سال جب 10 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا، اس سال قدرتی طور پر جو یہ حساب تھا یہ بھی اپنی اصل پر باقی آ گیا۔ تو یہ حدیث مبارکہ میں الفاظ بھی آتے ہیں نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الزمان قد استدار علی حیتہ، یعنی زمانہ اپنی اسی حیت پر آ گیا گھوم۔ تو اس وقت اصل میں بھی کس کا مہینہ تھا؟ ذوالحجہ۔ ایک وجہ اس کی یہ بھی بیان کی علماء نے، زین لہم سوء اعمالہم، مزین کر دیے گئے ان کے لیے ان کے برے اعمال، واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اللہ تعالیٰ نہیں رہنمائی کرتے کافر قوم کی۔ تو ان آیات میں اس چیز کی مذمت بتلائی گئی کہ اللہ تعالیٰ کا جو حکم جس طرح آئے اس کو اسی طرح پورا کر۔ تو شریعت کا منشا دونوں چیزیں ہیں، جس طرح حکم کی پابندی ہے اسی طرح اسی طریقے پر اس کی پابندی کرنا کیا ہے، یہ ضروری ہے۔ یعنی جو طریقہ قرآن و سنت نے بتلایا اسی طرح اس کی پابندی یہ بھی ضروری ہے۔ پھر اسی طرح آپ نے اصحاب سبت کا قصہ پڑھا، تو وہ بھی اصل میں کیا کرتے تھے؟ میں الہی کی تعمیل تو کرتے تھے لیکن اس میں انہوں نے ہیلے ناجائز اپنا لی، اسی وجہ سے ان پر کیا ہوا؟ عذاب ہے۔ چلیں بس۔